الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه وإنك لعلى خلق عظيم. صدر محترم معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، خواتین ملت، صبح سے الحمدللہ مدرسۃ الامام الالبانی کے طلباء کا، طالبات کا مظاہرہ بڑے صبر اور سکون سے سن رہے تھے. انشاءاللہ یہ ادارہ امید ہے رب کی ذات سے کہ اس میں بامسمہ ہو جس عظیم شخصیت کی طرف یہ ادارہ منسوب ہے اور ان کی جو خدمات رہی ہیں اس جیسی خدمات اللہ تعالیٰ اس ادارے سے لے اور اس ادارے کو ہندوستانی مسلمان کے لیے ایک روشن شمع بنائے. آمین یا رب العالمین. برادران اسلام، اخلاق کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ موضوع ہمارے لیے بڑا اہم ہے اور اس لیے یہ موضوع اہم ہے کہ مسلمانوں میں کتاب و سنت کے جو حاملین ہیں ان کے تعلق سے یہ باتیں بتائی جاتی ہیں، یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ ان میں اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی. کتاب و سنت کی اتباع کا یہ دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان کے اخلاق، ان کا سلوک اور دوسروں کے ساتھ ان کا جو تعامل ہے وہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے. یہی وجہ ہے کہ کتاب و سنت کے ماننے والے سب سے پہلے عقیدے کے ساتھ اپنے اخلاق اور تعامل کو بھی بہتر بنائیں، کیونکہ اسلام صرف عقائد اور عبادات کا نام نہیں. عقائد کے ساتھ، عبادات کے ساتھ اسلام میں اخلاق کی بھی بڑی اہمیت ہے. اور جیسا انسان صلاۃ سے، صیام اور زکوٰۃ سے اجر اور ثواب حاصل کرتا ہے، ویسے ہی اخلاق اور بہترین سلوک سے انسان اجر اور ثواب کا مستحق قرار پاتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انا زعیم ببیت فی روض الجنہ، کہ میں ضمانت دیتا ہوں جنت میں نچلے طبقے میں ایک گھر کی اس آدمی کے لیے، اس انسان کے لیے جو آدمی باوجود حق پر ہونے کے لڑائی اور جھگڑے کو ترک کرے. بسا اوقات ایک انسان حق پر ہوتا ہے اور جھگڑا کر کے وہ اپنے حق کو حاصل کرنا چاہتا ہے، لینا چاہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ جھگڑا ترک کر دے حق پر ہونے کے باوجود تو اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت میں نچلے طبقے میں گھر کی ضمانت دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، کہ میں جنت میں درمیانی طبقے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس انسان کے لیے جو مذاق میں بھی جھوٹ سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، جھوٹ نہ کہے، اس کے لیے جنت میں درمیانی طبقے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے محترم مسلمان دوستو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جنت کے نچلے طبقے میں گھر کی ضمانت دی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں درمیانے طبقے میں گھر کی ضمانت دی، اور سب سے بڑی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اعلیٰ مقام میں گھر کی ضمانت دی اس آدمی کے لیے، اس شخص کے لیے لمن حسن خلقہ، جس کے اخلاق بہتر ہو جائے، جو بہترین اخلاق کا مالک ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اعلیٰ طبقے میں گھر کی ضمانت دی اس انسان کے لیے۔ اگر کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں اعلیٰ طبقے میں اپنے لیے گھر حاصل کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق اچھے بنائے، اخلاق بہتر بنائے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، ہم اور آپ کا ایمان ہے کہ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، اور تولنے کے لیے ترازو رکھی جائے گی۔ ترازو میں جس کی نیکیاں بھاری ہو جائیں اس کے لیے جنت ہے، اور جس کے گناہ زیادہ ہوں اس کے لیے جہنم ہے۔ ترازو میں نیکیاں زیادہ کرنے کے مختلف اعمال آپ نے بیان کیے، انہی اعمال میں سے، انہی نیکیوں میں سے ایک نیکی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے فرمایا، افضل شیء فی میزان العبد یوم القیامہ الخلق الحسن، کہ قیامت کے دن جب بندے کے اعمال تولے جائیں گے، ناپے جائیں گے، تو سب سے زیادہ نیکیوں کے پلڑے میں جو چیز بھاری ہوگی وہ انسان کے اچھے اخلاق ہیں، بہترین اخلاق۔ اگر انسان کے اخلاق اچھے ہوں تو اس سے اللہ اتنا ثواب دے گا، اتنا اجر دے گا کہ اس کی وجہ سے قیامت کے دن اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وزندار ہو جائے گا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے اس کے لیے جنت ہے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ جنت میں داخل کرنے والے اعمال میں سے سب سے اہم اعمال کون سے ہیں؟ کن اعمال کی وجہ سے بندہ جنت میں سب سے زیادہ داخل ہوگا؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کی طرف رہنمائی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن اعمال کی وجہ سے بندے سب سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے، جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اور انسان کے اچھے اخلاق۔ جس کے اندر رب کا تقوی آ جائے اور بہترین اخلاق اور کردار کا وہ بندہ حامل ہو، وہ سب سے زیادہ جنت میں داخل ہونے والے، جنت میں جگہ پانے والے۔ اور آپ سے سوال کیا گیا کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے بندہ سب سے زیادہ جہنم میں داخل ہوں گے؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان اور شرمگاہ، زبان اور شرمگاہ۔ میرے محترم مسلمان دوستو، بد اخلاقی کا عموماً جو مظاہرہ ہوتا ہے اس میں زبان کا سب سے بڑا کردار ہوتا ہے، زبان سب سے بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ بد اخلاقی کے مظاہرے میں اگر کوئی آدمی اپنی زبان کا کثرت کے ساتھ استعمال کرتا ہے تو بسا اوقات یہ جہنم میں داخل ہونے کا سبب بن جائے گی۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اخلاق بہتر بنائیں، زبان کی حفاظت کریں اگر وہ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں اور جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ میرے محترم مسلمان دوستو، اخلاق کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگائیں کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں سے محبت کرتا ہے
ان بندوں کو چاہتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، بہتر ہوں۔ جو اچھے اخلاق کا حامل ہوتا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ مسلمان تو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا دعویٰ ہے، اور یہ کوئی بڑی کمال کی چیز نہیں کہ کوئی مسلمان یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کو چاہتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ کمال یہ ہے کہ اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرے۔ اگر اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو یہ اس بندے کے حق میں کمال کی چیز ہے، سب سے بہترین نعمت ہے۔ اس سے بڑھ کر نعمت کا کوئی اور مسلمان تصور نہیں کر سکتا کہ اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرے۔ اور اللہ کن کو چاہتا ہے، کن سے محبت کرتا ہے، کن کو اپنا محبوب بناتا ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ کئی آیتوں میں اس کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اپنے غصے کو پی جانے والے، غصے پر کنٹرول رکھنے والے، اور لوگوں سے عفو اور درگزر سے کام لینے والے، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے کا اظہار کرنا، چاہے غصے کا اظہار آپ اپنے رشتہ داروں سے کریں، چاہے اہل و عیال پر اپنا غصہ اتاریں، اپنے ساتھیوں پر، معاشرے میں جن کے ساتھ آپ معاملہ کرتے ہیں ان کے ساتھ، میرے دوستو بات بات پر غصہ کرنا یہ اچھے مومن کی علامت نہیں ہے، اچھے مومن کی نشانی نہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے، کنٹرول رکھتا ہے، اور سامنے والے سے جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو عفو اور درگزر سے کام لیتا ہے۔ نہ صرف عفو اور درگزر سے کام لیتا ہے بلکہ احسان ان لوگوں پر کرتا ہے۔ اہل علم نے اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ نقل کیا کہ سلف اپنے غصے پر کیسے قابو رکھتے تھے، سلف کیسے اعلیٰ اخلاق اور کردار کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ علی ابن الحسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ایک مرتبہ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے، لونڈی سالن کا ہاتھ میں ایک کٹورا لے کر دسترخوان پر رکھنے کے لیے آتی ہے، اچانک ہاتھ سے سالن کا کٹورا چھوٹ جاتا ہے، لباس پر گرتا ہے، پورا لباس پراگندہ ہو گیا، سالن کی وجہ سے خراب ہو گیا۔ غصے سے اپنی لونڈی کو دیکھا، لونڈی نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، والکاظمین الغیظ، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں، اللہ کے اچھے بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، غصے پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ تو علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے غصے کو پی لیا، میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ سنی، اس کا ٹکڑا سنا، معنی کو سمجھا اور فوراً عمل کیا، کہا کہ میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ لونڈی آیت کا اگلا ٹکڑا پڑھتی ہے، والعافین عن الناس، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں، مومن کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے یہ نیک بندے نہ صرف غصے کو پی جاتے ہیں بلکہ لوگوں سے عفو اور درگزر سے کام لیتے ہیں، جب ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ تو علی بن حسین فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، غلطی کو درگزر کر دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔
فوراً آیت کا اگلا ٹکڑا تلاوت کرتی ہے اور کہتی ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو اپنا محبوب بناتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو لوگوں پر احسان کرنے والے ہیں۔ علی بن حسین فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جاؤ انت حرہ لوجہ اللہ، کہ میں نے اللہ کی خاطر، اللہ کی رضامندی کی خاطر تمہیں آزاد کر دیا۔ نہ صرف اپنے غصے کو پی لیا بلکہ غلطی کو معاف بھی کر دیا، اور نہ صرف معاف کیا بلکہ اللہ کے خاطر اس لونڈی کو آزاد کر دیا، احسان کیا اس لونڈی پر۔ کیوں؟ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے تھے، اللہ کے محبوب بننا چاہتے تھے، اللہ کا قرب چاہتے تھے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، آج اگر ہم مسلمان اس اخلاق اور یہ جو تعامل انہوں نے اپنے لونڈی کے ساتھ کیا، یہ تعامل کا طریقہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، آ جائے، تو بہت سارے مشاکل، مصیبتیں جو معاشرے میں پائی جاتی ہیں، یہ ساری مشاکل، یہ ساری مصیبتیں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر وہ اخلاق، وہ کردار پیدا کریں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اخلاق کی تعلیم کے لیے، صرف عقیدہ سکھانے کے لیے نہیں، صرف روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج کی تعلیم دینے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا اخلاق کی تعلیم بھی دینے کے لیے، اخلاق سنوارنے کے لیے، سدھارنے کے لیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ بعثت کا ایک مقصد ہے، ایک ہدف ہے، مقصد اور ہدف اور غرض کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت، کہ میں بھیجا گیا ہوں، مجھے مبعوث کیا گیا ہے لاتمم مکارم الاخلاق، تاکہ مکارم اخلاق، اعلیٰ اخلاق جو جاہلیت میں پائے جاتے تھے ان کی تکمیل کر سکوں، ان کو مکمل کر سکوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین اور ان کے اخلاق زمانے جاہلیت میں بعض شکلوں میں موجود تھا، پایا جاتا تھا، لیکن بہت سارے اعلیٰ اخلاق مٹ چکے تھے، ختم ہو چکے تھے، ان میں نقص پیدا ہو چکا تھا۔ تو انہی اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کرنا، ان کی تعلیم دینا، لوگوں کو وہ اخلاق سکھانا، ان کا تزکیہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اس لیے مبعوث کیا۔ میرے محترم مسلمان دوستو، اخلاق سیکھنے سے آتے ہیں، اخلاق علماء کے پاس بیٹھنے سے آتے ہیں، ان کے اخلاق اور کردار کا جائزہ لینے سے انسان اپنے اخلاق سدھار سکتا ہے، ان سے سیکھ سکتا ہے، اپنے آپ کو بنا سکتا ہے، اپنے آپ کو سدھار سکتا ہے۔ ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اخلاق ویسے سکھاتے تھے جیسے علم سکھاتے تھے، جیسے قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے، جیسے حدیث کی سمجھ، حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، ویسے طلباء کو، بچوں کو اخلاق سکھائے جاتے ہیں۔ حبیب بن شہید رحمہ اللہ اپنے بچے سے کہتے تھے، یا بنی، کہ میرے بیٹے، تصحب العلماء، کہ علماء کی صحبت اختیار کرو، علماء کی صحبت کو تم لازم پکڑو، ان کے ساتھ رہو، ان کی صحبت اپناؤ، اور علماء کی صحبت اختیار کر کے ان کے ساتھ رہ کر اپنے اخلاق، اپنا کردار تم درست کرو، اپنے اخلاق درست کرو۔ اور اخلاق کہاں درست ہوتے ہیں؟ علماء کی صحبت سے، علماء کو لازم پکڑنے سے، علماء کے ساتھ بیٹھنے سے، ان کے اخلاق اور کردار کا مطالعہ کرنے سے، ان کے ساتھ رہنے سے انسان کے اخلاق درست ہوتے ہیں۔
اور جب جب لوگوں نے علماء کو چھوڑ دیا، ان کی صحبت سے کنارہ کشی اختیار کی اور علماء اور عوام کے درمیان خلیج وسیع ہوتی گئی، تو اخلاق اور کردار قوموں کے بگڑتے گئے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ علماء کو چھوڑ کر اوروں سے دین حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، علماء کو چھوڑ کر اوروں کو اپنے اخلاق اور کردار کے لیے آئیڈیل بناتے ہیں۔ یہ ناچنے والے، یہ گانے والے بسا اوقات مشہور ہو سکتے ہیں دنیا میں، لیکن ان کے پاس کوئی اخلاق نہیں، کوئی کردار نہیں، وہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے۔ نہ صرف وہ آپ کی دنیا تباہ کریں گے بلکہ آخرت کو تباہ کر کے چھوڑیں گے۔ اگر آپ اپنی دنیا اور آخرت بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو علماء کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اخلاق سوائے علماء کے آپ کو کہیں حاصل نہیں ہوں گے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی سیرت میں یہ بات نقل کی، کہا کہ ان کی محفل میں 5000 افراد شریک ہوا کرتے تھے، 5000 افراد شامل ہوا کرتے تھے۔ امام ذہبی نے راوی کے حوالے سے کہا کہ 500 علم سیکھنے والے، 500 مقصد ان کا علم سیکھنا تھا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے، بقیہ 4500 امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے اخلاق سیکھنے کے لیے، اپنے نفوس کا تزکیہ کرنے کے لیے، اپنی تربیت کرنے کے لیے ان کی محفل میں رہا کرتے تھے، ان کی مجلس میں شریک ہوتے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو دیکھتے کیسے گفتگو کرتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں، کیسے سوتے ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے، تاکہ اس کے جیسا یا ان کے جیسا اپنے آپ کو بنا سکے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، آپ اندازہ لگائیں 500 افراد علم حاصل کرنے کے لیے، بقیہ 4500 افراد ان سے اخلاق سیکھنے کے لیے ان کی محفل میں شریک ہوا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ ان کے تلامذہ اور ان کے شاگردوں کو آپ دیکھ لیں، سب کے سب اعلیٰ اخلاق اور کردار کے حامل تھے، اور اسی سے کتاب و سنت کی تعلیم عام ہوئی، اوروں نے کتاب و سنت کی تعلیم کو سیکھا۔ آج لوگ کتاب و سنت سے دور ہوتے ہیں، ان میں سب سے بڑی وجہ اخلاق اور کردار کا نہ ہونا۔ اعلیٰ اخلاق ہمیں نہیں پائے جاتے۔ زبان جب بھی کھلتی ہے گالی کے ساتھ، سخت الفاظ کے ساتھ، سامنے والے پر کفر، شرک یا نفاق کے فتوے کے ساتھ آج ہماری زبانیں کھلتی ہیں۔ میرے محترم مسلمان دوستاں، یہ کتاب و سنت کے ماننے والوں کا طریقہ نہیں تھا، یہ ان کا منہج نہیں تھا، یہ ان کے اخلاق نہیں تھے، یہ ان کا کردار نہیں تھا۔ ان کا کردار تو وہ تھا کہ جب ان کو دیکھا جاتا تھا تو ان کو دیکھ کر لوگوں کو رب یاد آ جاتا، اللہ سے تعلق جڑ جاتا، کتاب و سنت سے وہ قریب ہو جاتے اور ساری شرک اور خرافات کو چھوڑ کر کتاب و سنت کے ماننے والے بن جاتے۔ ضرورت اس بات کی ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے کتاب و سنت کے حاملین کو بڑی پیاری نصیحت کی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو کتاب و سنت کی جو تعلیمات ہیں یہ فی نفسی لوگوں پر بھاری ہے، ثقیل ہے۔ بسا اوقات شرک میں، بدعت میں، برائیوں میں مبتلا انسان اگر آپ اس سے کہیں کہ شرک چھوڑ دو، تسلیم نہیں کرے گا، بدعت چھوڑ دو، تسلیم نہیں کرے گا، برائی چھوڑ دو، اس سے کنارہ کشی اختیار کر لو، نہیں مانے گا، کیونکہ انسان پر ان چیزوں پر عمل کرنے کے لیے خواہشات نفس کی قربانی دینی پڑے گی، اسی لیے وہ جلد تیار نہیں ہوگا۔ کتاب و سنت کی جو تعلیمات ہیں بسا اوقات شرک کرنے والوں پر، بدعتیوں پر اور برائی کرنے والوں پر بہت بھاری ہوتی ہیں۔ اگر تمہارے اخلاق کا کڑوا پن اس میں شامل ہو جائے تو اس صورت میں وہ سننے کے بجائے مجلس سے اٹھ کر چلا جائے گا، سنے گا نہیں۔
کیونکہ آپ کی زبان بھی کڑوی ہے اور کتاب و سنت کی تعلیمات بھی ثقیل ہیں، بھاری ہیں۔ دونوں چیزیں اگر جمع ہو جائیں، اکٹھی ہو جائے تو کوئی جاہل سننے پر آمدہ نہیں ہوگا، سننا گوارا نہیں کرے گا۔ اس لیے اپنی زبان کو میٹھی بناؤ، اپنے اندر اخلاق پیدا کرو، انہی اخلاق کے ذریعے آپ اوروں کو متاثر کر سکتے ہیں اور کتاب و سنت سے قریب کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی زبان میں کڑواہٹ آ جائے تو کوئی کتاب و سنت کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف قرآن مجید میں اشارہ کیا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سخت ہوتے، زبان میں کڑواہٹ ہوتی، تو جتنے آپ کے اطراف نظر آ رہے ہیں، دکھائی دے رہے ہیں، ان میں سے ایک بھی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ نرم دل ہیں، نرمی سے، حسن اخلاق سے اپنے باتوں کو پیش کرتے، اس لیے لوگوں نے ان تعلیمات کو سن کر ان کو قبول کیا ہے، ان کو اخذ کیا ہے اور اس میں داخل ہوئے۔ لہذا میرے محترم مسلمان دوستو، میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج سب سے زیادہ ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ہمیں ضرورت ہے۔ آپ عقیدے کی بات کیجیے، عقیدے کی اصلاح کیجیے، عبادات کی طرف نوجوانوں کو بڑھائیے اور ساتھ میں اخلاق اور کردار کو بہتر بنانے کی طرف توجہ دیجیے، کیونکہ جیسے عبادات میں انسان کو ثواب حاصل ہوتا ہے، ویسے ہی ثواب انسان کے اخلاق اور کردار پر ملتا ہے۔ انسان مسکرا کر ملتا ہے، اجر اور ثواب ملے گا، سلام کرتا ہے، اجر اور ثواب ملے گا، مصافحہ کرتا ہے، اجر اور ثواب ملے گا، تواضع خاکساری اختیار کرتا ہے، اجر اور ثواب ملے گا، بلکہ اجر اور ثواب اتنا زیادہ ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن تم میں کا وہ آدمی مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس کے اخلاق بہتر ہوں۔ اگر نبی کی صحبت پانا چاہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے اخلاق اور اپنا کردار بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھیں، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو اللہ توحید اور ایمان پر موت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔